اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کو ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں قرآن مجید سے کوئی داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا آج تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ 90 دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت میں سے حصہ عطا فرما، اور آج مجھے اپنی روشن دلائل کی طرف ہدایت فرما، اور آج میری مہار پکڑ کر مجھے اپنی ہمہ جہت رضا کی طرف لے جا۔ اپنی محبت کے طفیل اے اشتیاق رکھنے والوں کی آرزو۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، کہ جہاں ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قوم عاد کے متعلق کچھ باتیں بیان کی، اور قوم عاد جو عاد نامی ایک شخص تھا، اسی کی اولاد کو، فیملی ممبرز کو قوم عاد کہتے ہیں۔ فرسٹلی ان کے یہاں دو بیٹے، کہ ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید، اور پھر اسی طرح یہ فیملی ممبرز بڑھتے رہے اور انہوں نے ایک قوم کی شکل اختیار کر لی۔ مگر کل شداد اور شدید کی داستان کے بعد ہمیں جو درس حاصل ہوئے، وہ درس یہی تھے کہ ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لہذا قوم عاد کے بعد اب قرآن مجید کی جو اگلی داستان ہے، وہ داستان ہے قوم سمود کی۔ قوم سمود یہ عرب کی ایک قوم ہے، اور یہ قوم عاد کے بعد وجود میں آئی، اور قوم سمود میں مختلف قبائل جمع تھے، اور ان مختلف قبائل ہی کے مجموعے کو قوم سمود کہتے ہیں۔ شہر مکہ اور شام کے درمیان ایک وادی القریٰ ہے، جہاں یہ قوم آباد تھی، اور یہ ایک بہت ہی بڑی قوم، اور اس قوم سمود سے متعلق پیغمبر خدا جنہیں پروردگار عالم نے
اس قوم کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا تھا، ان کا نام جناب صالح علیہ السلام ہے۔ جناب صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 11 جگہ پر استعمال کیا گیا ہے، اور جناب صالح کا 11 جگہ پر قرآن مجید میں نام استعمال کر کے جناب صالح کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اور آپ نے 280 سال کی عمر پائی، اور آپ کی قبر نجف اشرف عراق میں یا خانہ کعبہ کے نزدیک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ آپ کی قبر کے متعلق یہ 2 قول ہے کہ یا تو آپ کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے، اور یا آپ کی قبر خانہ کعبہ کے نزدیک حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں ہے۔ اور جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ تمام راستے اور طریقے اختیار کیے کہ جن راستوں کے ذریعے سے قوم کی ہدایت اور رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ قوم سمود کی زندگی۔ قوم سمود عرب قوم تھی جو قوم عاد کے بعد روئے زمین پر وجود میں آئی۔ یہ قوم مختلف قبائل کا مجموعہ تھی، یعنی مینی ٹرائبز کا کلیکشن یہ قوم سمود تھی۔ مکہ اور شام کے درمیان وادی القریٰ کے شہر میں آباد تھی، اور یہ شہر اپنے تمام قدیمی آثار کے باوجود ایک بہت ہی اچھا شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ قوم بھی قوم عاد کے مانند، قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی، ظلم و فساد اور بربریت میں غرق تھی۔ جب ہم اس قوم کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انحراف، گمراہی، کجروی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ ظاہری طور پر ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے، بڑے خوبصورت شہر میں آباد کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے تھے، وہ معنوی، دینی اور روحانی اعتبار سے بہت پیچھے تھے۔ اور یہ قوم سمود کے افراد پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بناتے تھے تاکہ یہ زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہ سکے۔ قوم سمود کے 70 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے کئی ایک بتکدے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے بڑے بڑے بتوں کے کچھ مخصوص نام تھے، مثلا لات، عزا، منوت، منات، ہبل اور قیس۔ یہ ان کے بڑے بت تھے کہ جنہیں یہ نام لے کر یاد کیا کرتے تھے، نام لے کر پکارتے تھے۔ قوم سمود ان بتوں کا بے پناہ اور بے حد احترام کرتی تھی، شب و روز ان کی عبادت میں کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ انہی بتوں کے نام پر اپنے بت کدوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ ان بت کدوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنائے یا اپنے مردوں کو وہاں پر دفن کرے۔ اگر کوئی شخص ان رسومات کی خلاف ورزی کرتا تھا تو کہتے تھے کہ اس شخص مخالف پر 2 بڑے بتوں یعنی ہبل و منوت کی لعنت ہو گئی۔ یعنی اگر ان کی ان بت پرستی کے خلاف کوئی بات کہتا تھا تو یہ لوگ قوم سمود کے افراد اس مخالفت، بتوں کی مخالفت کرنے والے کو کہتے تھے کہ اس پر ہمارے 2 بتوں کی لعنت ہو گئی ہے، تبھی یہ انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے اور ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام
جنہوں نے ہر اعتبار سے انہیں بت پرستی کے اندھیرے سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لانا چاہا، مگر چونکہ وہ ایک ہٹ دھرم اور نہ ماننے والی قوم تھی، اپنے علاوہ کسی دوسرے کی بات پر وہ دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی باتوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیا۔ نہ یہ کہ صرف جناب صالح علیہ السلام کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا، بلکہ جناب صالح علیہ السلام کے کٹر دشمن اور مخالف بن گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام اور پروپیگنڈا اور پلان بنا لیا کہ انہیں اپنے راستے سے الگ کر دیا جائے۔ لہذا اسی امید اور یقین کے ساتھ انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی بارے میں جاسوسی کرنا شروع کی، یہ کہاں رہتے ہیں، کہاں ہم اپنے پروگرام میں سکسیس ہو سکتے ہیں، اور کہاں انہیں اپنی راہ سے، جو ہماری راہ میں یہ جناب صالح رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنی راہ کی رکاوٹ سے الگ کر سکتے ہیں۔ لہذا کچھ جاسوسوں نے خبر دی کہ جناب صالح پہاڑ کے ایک درے میں یا پہاڑ کی ایک غار میں رات کے اندھیرے میں عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم جسے بچانا چاہے اسے کوئی اذیت یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے جاسوسوں نے، یعنی قوم سمود کے جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ صالح رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی ایک غار میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ خبر بالکل صحیح تھی۔ تو اس خبر کو سننے کے بعد قوم سمود کے کچھ افراد اس غار کے قریب پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئے، اور جناب صالح علیہ السلام عبادت خدا اور مناجات الہی میں مشغول ہو گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ادھر بندہ خدا کی بندگی اور مناجات میں مشغول تھا، ادھر حکم خدا سے پہاڑ کی بلندی سے ایک بڑا سا پتھر ڈھلکا، گرنا چلا، اور عالم یہ ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پتھر ان چھپے ہوئے لوگوں کے اوپر آ کر گر گیا کہ جو جناب صالح کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جناب صالح عبادت خدا میں مشغول، پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کا اتنا بہترین انتظام کیا کہ ان کی جان اور حیات جاویدانی بھی باقی رہ گئی، اور ان کے دشمنوں کو بھی پروردگار عالم نے ان کے راستے سے الگ کر دیا۔ تو یہ ہے مصلحت الہی کہ پروردگار عالم جب اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے، ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو کائنات کی کسی بھی شے سے وہ یہ کام کروا دیتا ہے، اور اس میں سامنے والے پر کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ تو قوم سمود کی داستان سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کے احسان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جو آدمی ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے، ہمیں نیک کاموں کی ہدایت دے رہا ہے، ہماری بیوقوفی یہ ہے کہ ہم اسے ہی اپنے لیے برا سمجھنے لگتے ہیں۔ لہذا ہمیں بیدار ہو کر اپنے اچھے اور برے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے، ہمیں بھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ لہذا جہالت کی نقاب کو الٹ کر ہمیں بیداری کے میدان میں عمل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ساتھ بہتر کرے اس سے اسی جیسا بدلہ دینے کی کوشش کرے۔ بس آئیے انہی چند باتوں کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مالک تجھے محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید کی عظمتوں کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا شہ اولیاء وارث مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی الیاء یا علی یا علی یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد شہید سبت جعفر صاحب کا مشہور و معروف کلام امام زمانہ کی شان میں پیش ہے. ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے, زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے. محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے. بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے. جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے, شام و کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے. از سخیفت آئی دم غیر سے نہیں پہنچے. جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے, ایک ایک چکائیں گے, ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے. شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر, منصب نبوت پر, سیدہ کی عصمت پر, مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر. جن کو شک ہے بارہ پر, بارہویں کی غیبت پر, سب ہمار کھائیں گے, سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے. دعوائے محبت جو صبح شام کرتے ہیں, ان کے دشمنوں سے بھی راہ و رسم رکھتے ہیں. خمس بھی نہیں دیتے, غیبتیں بھی کرتے ہیں. مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں. کس طرح نبھائیں گے, کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے. نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں, لہب و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں. صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے
جب امام آئیں گے. الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا. صدق جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ، ہم تو نہ تو سوز و سلام اور منقبت نہا، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے. جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.